الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر محسن اسلام غازی ناموس رسالت کے والد گرامی غازی عامر عبد الرحمن شہید چیمہ کے عرس کے بانی اور اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران خصوصاً غازیان اسلام کے جانشین اور خود غازی اسلام غازی ثاقب شکیل جلالی صاحب اور چھوٹے بھائی محمد علی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب کے امیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب علامہ مولانا غلام عباس فیضی صاحب اور بڑے بڑے رجال سارے موجود ہیں. تعارف تو ہم سب کا دو لفظی سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے. سارا مختصر تعارف اور سارے صاحب کے لا کے بابا جی ہمیں دو لفظوں میں سمجھا کر گئے ہیں. ہم یہاں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جس مرد مجاہد کا ثانی آج ہالینڈ کی زمین منتظر ہے کہ اس کا جانشین یا اس کا ماننے والا پھر آئے اور پھر وہی جرت رندانہ وہی للکار کے ساتھ وہی عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ اس گیرٹ وینڈل تک پہنچے اور اس ملعون کا وجود اس رہتی دنیا سے دور کرے. ہم اس کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں جس نے دیار غیر میں جا کر سبق پڑھا نہیں بلکہ امت کو سبق پڑھایا ہے. جس نے تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ امت کے بچے بچے کو وہ سبق یاد کروایا ہے
जिस सबक को दोहराते हुए अमीरुल मुजाहिदीन इस दुनिया से गए हैं कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। हम उस मर्द मुजाहिद को आज सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और उस खानदान को सलाम अकीदत पेश करने के लिए आए हैं जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपना लख्ते जिगर हुजूर के नाम पर कुर्बान किया। और इकबाल कहता है कि आशिकाने जे खूबा खूब तर। इकबाल कहता है झलिया इथे करोड़ा दुनिया बसती, इथे अरबा कलमे पढ़न वाले लेकिन चुनिया कोई खास ही जाता। फिर जड़ा चुन लिया जावे उसनू रायगान नहीं होने दिता जाता, बल्कि उस दे नाम ते कयामत तक लोग इकट्ठे होकर जिक्र करते रहते हैं क्यों क्यों जड़ा सी, जड़ा माँ बाप का इकलौता सी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मेरे घर वाले दा की बनेगा, मेरे वालिदैन दा की बनेगा, मेरे पीछे मेरी जनाब नस्ल किस तरह चलेगी। उन्हें कहा झलिया नस्ल चरान वाले बड़े, मैं वही कम करके जावा जिमें गाजी इल्मुद्दीन दी नस्ल चलती। एक नस्ल उमैर बिन अदी तो लेके गाजी मुमताज तक और गाजी जनाब मुमताज तो लेके ओ जनाब जड़ा साडा बच्चा शहीद होया जैन तक, ये नस्ल उन्हां दी चलती रहनी। ये कोई आम ब्लड नहीं, एक चुनिया होया ब्लड है और ये हर एक दे बस दी गल भी नहीं। देखो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हसन वास्ते जुम्मे वाले दिन खसूसी मिंबर बिछता और हजरत हसन मिंबर उते चढ़ के हुजूर दे दुश्मनों को सिर्फ जवाब देंदे ते मेरे आका फरमांदे इन्नल्लाह युअय्यिदु हसन बिरूहिल कुदस कमा तुफाखिरु व युफाखिरु रसूलुल्लाह। मेरे आका फरमांदे जदों तक हसन मिंबर ते खड़े होके मेरे दुश्मनों को जवाब देंदा, जिब्रील इसकी पुश्त ते खड़ा रहंदा और झलिया जड़ा खड़ा होके मिंबर ते दुश्मनों को जवाब देवे उसकी पुश्त ते जिब्रील होन ते जड़ा खंजर लहरा के दुश्मनों जावे। एक मिनट जी, बाबा जी आखते सन साडा मकसद यही है कि असा नारा लवान आया ते नारा अजे तक एक भी मेरी तबीयत दा नहीं लगे। बाबा जी तबीयत बड़ी बाबत है, साडा ये नारा ही है। देखो नवे नवे नारे फना फना ना ना ना, जिस तो कुफर दा कलेजा चिरदा और नारा एक कोई है लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तशरीफ रखो बस। साढ़े आका मौलाना ए वाले हाना अकीदत ही तो है जिस तो कुफर डरता, वरना इकबाल ने क्या वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहते जी तुसी इन्हां लब्बैक वाले नु काबू क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई जड़ा उन्हां को नारा ना वो इस तरह के सानू लगदा असी सारे नसा बैठे हां, बेहोश होए भी उठ के साडे सामने खड़े हो जांदे। ए ता ओही मंजर है जिस मंजर दे बारे हेडलैम ने तारीख की किताबें लिखा। उन्हें क्या कि सलाउद्दीन अयूबी नु शिकस्त देना कोई कम नहीं सी। उस दियां फौजा दी सफ 3 होंदी सी या 4 होंदी सी, साडियां 15-15 सफा होंदियां सन, 20 सफा होंदियां सन, जरा लेस नाइट होंदे सन और जनाब बड़ियां फौजा और बड़े जनाब जरा बख्तर बड़े बड़े जवान साढ़े कोल सलीबी होंदे सन। लेकिन एक गल समझ नहीं आती, उन्हें क्या करीब होंदा सी कि असी सलाउद्दीन अयूबी नु शिकस्त दे दईए, लेकिन उसकी सफ विचों नारे तकबीर बुलंद होंदा सी, उसदे शहीद भी उठ के लड़न लग पैंदे सन। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। और ओ
منظر بابا جی دوبارہ زندہ کر کے گئے کہ ساڈا دودھ پیندا بچہ ہوئے اس نو اپنے والدہ دی پہچان والد دی ہوئے نہ ہوئے لیکن اس دے سامنے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگے تے اس دے بھی دوویں ہاتھ اس طرح بلند ہو جاندے ہیں اور میں اس وقت اور اس لمحے تو بھی قربان ہاں جس لمحے وچ بابا جی نے نعرہ لایا اور اس لمحے مالکہ دی بارگاہ قبول ہو گیا اور اس سے نعرے دے نال اسی بیت المقدس بھی جانا اس سے نعرے دے نال اسی انہاں ہٹلر دے بچیاں کو غازی عامر عبدالرحمان شیمہ دا بدلہ بھی لینا اور اس سے نعرے دے نال اسی ممتاز قادری دے قاتلہ دے گریبان نو بھی پکڑنا اور ایسے نعرے دے نال اسی انہاں 34 شہداء دے قاتلہ نو بھی پکڑنا شاہ صاحب فرما رہے سن کہ بیانیہ تیرا نہیں چلنا با خدا جلسے اسی اینج آواز دئیے تا جلسے ہو جاندے ہیں جلسے دا کوئی روڑا نہیں اسی اس نو اس واسطے جلسے کرن دے رہے ہیں کہ وہ اے نہ کہے کہ میں نو تے کسی نے گل نہیں کرن دیتی کیونکہ جدو گل اسی لے کے آواں گے اس تو بعد کوئی گل ہو ہی نہیں سکے گی وہ اے نہ کہے کہ جناب میرے راج روڑے اٹکائے گئے اسی اتنے کم ظرف نہیں ہاں کہ فور شیڈول تے نہ تے بہ کے جماعتوں تے پابندیاں لا کے پھر آکھیے ہم ان کو کریش کر دیں گے اسی کہنے تو کھول کے کھیڑ لے ایک باری جو تیرے منہ چاہ رہا ہو بھی کہہ لے ایک باری پھر اسی میدان لاواں گے اور تینوں دساں گے مینار پاکستان کس طرح بھری دا اور تینوں دساں گے کہ جناب باغ چ جلسہ کس طرح ہوندا اور تینوں دساں گے کہ لیاقت باغ وچ لبیک یا رسول اللہ کس طرح گونجدا تینوں دساں گے لیکن تیری طرح کم ظرف نہیں ہاں کہ راہ آگے کھڑے ہو جائیے سانو سارے وہ راہ دن جڑے تو استعمال کرتا رہا لیکن بابا جی فرماندے سن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے آج جلسے ہو رہے ہیں کادے واسطے جی حکومت بچان واسطے جی کی ہویا جی میری حکومت کھولی گئی میں کیا جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری حکومت اس سے دن کھولی گئی سی جس دن تو شہید ناموں سے رسالت دے پہلے مجاہدوں تے گولی چلائی سی تیری حکومت کھون دا دستخط اس سے وقت ہو چکے سن اس بارگاہ وچ اور تو اجے روندیا رہنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو اجے گلی گلی رونا اور جا کے دسنا کہ میں نو حکومت تو اتاریا گیا میں کیا اتاریا نہیں کیا دھروک کے لایا گیا تھلے اس کی ایک وجہ کہ سیانے آخ دن ہر ایک نہ پنگے لئی دے عاشقاں نہ پنگے نہیں لئی دے عاشقاں نہ ٹکرا نہیں لئی دیا تو عاشقاں نہ ٹکر لیتی اور کہندا میں آزادی دی جنگ لڑاں گا ایتھے خون بہے گا شہادتاں ہون گیاں اور میں کہا نچن والیاں دے پتر کدی آزادیاں دی جنگ نہیں لڑدے ایک منٹ میں دستا آزادی دی جنگ کون لڑدے آزادی دی جنگ وہ لڑدے آزادی دی جنگ وہ لڑدے 1857 تو لے کے 1947 تک اور 1947 تو لے کے 2022 تک جنہ دے خون بھی حریت ہوئے جنہ دے بڑے نے آزادی دی جنگ لڑی ہوئے تو ایک رات کہنا میں امریکہ کے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی دوسری رات کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ساڑھے تے بڑے کالے پانی جیل جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کیا کہہ دیو کہ فضل حق کوئی ہو رہے علامہ فضل حق کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اور زہر تے نالو خطرناک روٹی دیندے سن اور پانی دیندے سن تے علامہ فضل حق نو آخری باری وہ فتوہ لے آیا گیا جس جو تے لکھیا سی کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہو گیا علامہ فضل حق خیر آبادی نو کیا گیا ایسے ہوتے اے جڑے سین ہوئے نا تسی کہہ دیو کوئی ہور فضل حق کے تے خون فاروقی نے جوش ماریا ہڈیاں بھی گل چکی ہیں سن اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ایک فضل حق اگر لکھاں بھی ہون
تے کوئی بدوا کہ انگریز کے خلاف اعلان جہاد میں کیتا اور جہاد فرض ہے. تو تا ایک رات تقریر کرتا اگلی رات جائے کہنا میں امریکہ کے خلاف نہیں. تے کی بڑے والا آیا ہے سی قوم نو کدھر پیچھے لایا ہے کہ جناب سازش ہو گئی سازش ہو گئی. میں کہا خط تا ساڑھے بڑے نو بھی لکھے گیا سن. جدو میرے آقا و مولا تبوک تو واپس آئے جڑے صحابہ پیچھے رہ گئے حضرت کعب بن مالک انہوں وچوں ایکن او حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کیتی یا رسول اللہ کی یا رسول اللہ میں بڑی گل بات کر لینا میں بڑی جناب عربی ادب دا بڑا آدمی ہاں میں جس کو گل بات سناواں میری گل مان لیندا لیکن تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں تہاڈی بارگاہ وچ دو نمبری نہیں. حضور نے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی یا رسول اللہ کوتاہی ہو گئی. فرمایا اٹھ جاؤ تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا. حضرت کعب بن مالک آ گئے یہ بڑی لمبا واقعہ. پھر وہ مسجد بھی جاندے پھر انہوں نے گھر حضور دا پیغام آیا کہ بیویاں نو میکے بھیج دو تے پھر انہوں نے جو جواب بڑا لمبا واقعہ. ایتھے کون خطیب جی تسی خطیب ہو سارا واقعہ انہوں سنانا میں وچوں خط دی گل کر لواں جڑا خط دا رولا پیا ہویا. حضرت کعب بن مالک نو خط آ گیا. خط اس وقت دی سپر پاور کیسر روم نے لکھیا اس وقت دے جو بائیڈن نے لکھیا خط اس وقت دے جو بائیڈن نے خط لکھیا. خط دے اندر لکھیا کی سی حضرت کعب بن مالک نے جو خط کھولیا تے خط دے اندر لکھیا سی میں سنیا کہ تیرے آقا و مولا تیرے نال ناراض ہیں تے تینوں آج کل علیحدہ کیتا ہویا تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا اپنے آقا و مولا دا دامن چھڑ کے آ جا روم آ جا ادھی بادشاہی تینوں دینا حصے دار بنانا بادشاہی دا آ جا. تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا تے بند کر کے کسے تاک اندر نہیں رکھیا بلکہ خط پکڑ کے صحابہ اندر لہرایا نہیں. کیا دیکھو تسی کہندے ہو مینوں کیسر روم دی طرفوں خط آ گیا مینوں جناب یہ ہو گیا مینوں خریدن دی کوشش ہو رہی میرے خلاف سازش ہو گئی مداخلت ہو گئی. صحابہ دے کول نہیں گئے بلکہ اس خط نو چک کے الماری بھی نہیں رکھیا اس خط نو چکیا تے تندور وچ سٹیا. آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھوڑن دا کدی دوبارہ ذہن وچ خیال بھی نہ آوے. ایک خط لکھے جاندے رہن. ایک خط یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا سی تاریخ لکھیا ہویا کہ اس نے کیا سی الفاسو نے کہ آسمان دے فرشتے بھی اتر آون. الفاسو نے لکھیا کہ یوسف بن تاشفین آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد واسطے اتر آون تے تینوں میرے تو شکست تو نہیں بچا سکتے. تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط پڑھیا تے اپنے مشیر نو کیا کہ اس دا جواب دیو اس نو تے انہوں نے بڑا لمبا چوڑا مراسلہ لکھیا کہ اسی مسلمان ہاں اسی جناب مجاہد ہاں اسی جناب غازی ہاں اسی جناب موت تو نہیں ڈردے بڑا لمبا چوڑا خط لکھیا. تے جدو حضرت یوسف بن تاشفین نو فائنل واسطے بھیجن واسطے دکھایا گیا تے آپ نے فرمایا ہوئے جھلیا دشمناں نو لمبیاں گلاں نہیں ہوندیاں دشمناں تو حرفی جواب ہوندے. جدو آپ نے فرمایا جڑا اس نے خط لکھیا سی نا لیا میرے کول جدو مشیر نے پیش کیتا تے آپ نے اس دی پشت تے لکھ دیتا. آپ نے فرمایا ہے تو اللہ دی مرضی نا کہ وہ فرشتے بھیجے نہ یا بھیجے میں جلد آ رہا ہوں. اور بھائی پوری دنیا بھی ساڑی مخالف ہوئے او کل عدم نہیں کر سکی او تحریک دا پہلا نقطہ نہیں مٹا سکی تو کہنا خاطرہ حکومت گر گئی. گل مومنانہ فراست ہوئے تا نا بیچ مومن دا جذبہ ہوئے تا نا. علامہ اقبال کہہ گیا قوت سلطان و امیر از لا الہ. اور بھائی سلطان ہوئے اور امیر ہوئے اس دی قوت لا الہ الا اللہ نالے نچن ٹپڑنا نہیں ہے. اور تو اے ڈرامہ نچایا ہویا چلو تیرے نال گل بھی کر دے ہاں لیکن انہاں بدماشاں نال بھی کر دے ہاں جنہاں نو ذوق چڑھ گیا کہ اسی اس گستاخ رسول نال مل کے کام کرن واسطے تیار ہاں. میں کہا تسی اجے سانو جان دے نہیں جان دے نہیں تسی بوٹ پالشی ہو تے بہترین کرو سانو اس نال غرض نہیں لیکن ناموس رسالت تے کوئی گل کیتی تا لندن گیا سا اپنے بھرا کوڑوں پوچھ لویں ملک بدر بھی کیتا در بدر بھی کیتا صرف ختم نبوت نال پنگا لیا اور ایک عاشق نال پنگا لیا ایک عاشق نال اس نے تختہ دار تے لٹکایا تے ملک وچ رہن جوگا بھی نہیں چھڈیا سائیاں نے حکومت تے دور دی گل. اور بابا جی کہنے سن انہاں دیاں نسلاں نے بھی بدبودار ہونا جے تیرے ہاتھ
میں وقت دے وزیر اعظم نال گل کر رہا کہ تیرے ہاتھ کوئی اڑدا بٹیرا لگ گیا نا تے تو کھا پی جڑا پہلے تہاڈا کام ہے کمشنر بناؤ سرے محل بناؤ جڑے تہاڈے کام ان قوم نو لٹو لیکن حضور دی ناموس وال نہ دیکھ ادھر پنگے لین دی کوشش نہ کر ساڈے کول خبراں ہیں کہ کون بیگ بھر کے کیڑے ہوٹلاں وچ بیٹھے اے سانو سارا پتا اور اے نہ کہ تو ایسی بے خبر ہاں سانو ساری خبر ہے اے نہ ہوئے کہ تینوں اس کرسی تو این پکڑ کے تھلے لانا پوے کہ سانو اے قبول نہیں سانو اے قبول نہیں جڑا کہے گستاخ رسول اللہ میں کام کرن واسطے تیار ہاں سانو وہ قبول ہے جڑا آکھے میں گستاخ رسول دا سینہ چیرن واسطے تیار ہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پورا رمضان دا مہینہ اور اس تو بعد بھی کافی سارے دن آج ہوتے 10 دن ہو گئے اسی کھلی چھٹی دیتی رکھی سارے نو بھائی یہ نہ کہنا کہ سانو کمپین نہیں کرن دیتی گی اور انشاءاللہ اسی نکل رہے ہیں اور اس سے انداز دے نال نکل رہے ہیں جس انداز دے نال اقبال نے کہا سی کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا تے جاتی عمرہ دی سلطنت الٹنے کے ساڑھے واسطے مسئلہ ہی کوئی نہیں اللہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسی یہی کہوں گے کہ ایسی اس ملک ساڑھا بڑی درد ہو رہی کہ ساڑھے خلاف کیوں گلہ ہو رہی ہیں میں کہا ہے جنہوں نے استعمال کیتا سی وہ آج توڑے گلے لگ گئے اور وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ اللہ دیا ہے قدرتان او بعض نو بعض دے ذریعے تسی کہندے سی کہ انہاں دے اکاؤنٹ فریز کر دیو آج انہاں اکاؤنٹاں دے ہوتے تہاڈے گریبان پکڑے جا رہے ہیں ساڑھے ہوتے تسی گولیاں برسائیاں شل برسائے پاکستان دا کوئی ایسی دفعہ نہیں جڑی جرم دی تسی ساڑھے ہوتے نہیں لائی ساڑھے انہاں کارکنان دے جڑے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے سن انہاں دے ہوتے تسی 788 دے پرچے کٹے قتل دے پرچے کٹے اقدام قتل دے پرچے کٹے ڈکیتی دے چوری دے جو تسی بدیانتی کر سکتے سو کیتی لیکن کسے ایک نے بھی نہیں کیا کہ اوہ امریکہ ادھر آئی ساڑھی مدد کری اوہ انڈیا ادھر آئی ساڑھی مدد کری تسی کہندے رہے ان کو بھارت سے مدد آ رہی ہے میں نے کہا ہم جب بھی میدان میں کھڑے ہوں گے ہمیں صرف ایک جانب سے مدد آتی ہے وہ طیبہ کی جانب ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی جانب نہیں اب تو تمہیں تحقیق کرنی ہوگی کہ یہودیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے مرزائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے عیسائیوں سے مدد کن کو آ رہی ہے بدھ متوں سے مدد کن کو آ رہی ہے اسلام دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے وطن دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے ریاست دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے فوج دشمنوں سے مدد کن کو آ رہی ہے اب یہ تحقیقات تم کرو ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے ہم نے یہ قسم کھائی تھی ہم نے کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کسی ظالم کی بات کے اندر ہم نے اپنی بات نہیں کی کسی ظالم کے ساتھ آنکھ نہیں ملائی لیکن اب اقتدار جانے کی دیر ہوئی ملک خلاف باتیں بھی اگلنے لگے جنہیں تم نے ہاتھوں سے تراشا تھا ایک ایک کو وہ رکھا ہوا تھا وہ ڈبو جیلم والا وہ جیلم والا ڈبو رکھا ہوا تھا کہ یہ مذہبی جماعتوں کو نا ذرا اچھے سے ٹیکل کرتا ہے میں نے کہا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے تلک الایام نداولها بین الناس بابا جی کہہ کر گئے ہیں کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو رہی بات تو ہم وہ ہیں جنہوں نے کسی کو نہیں پکارا نہ کسی کا نام لیا ہم نے ہر تیر ہر ظلم ہر ستم اپنے سینے پر برداشت کیا تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے نیچے آخری کارکن تک کسی نے جا کر بیان نہیں دیا کسی نے جا کر وطن کو گالی نہیں دی کسی نے جا کر وطن کی حساسیت کو گالی نہیں دی لیکن آج میر جعفر
اور میر صادق کا لقب دینے والوں سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اقتدار تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، ابھی تو جیل میسر نہیں ہوئی، ابھی تو پرچے نہیں کٹے، ابھی تو جناب فورس شیڈول نہیں لگے، ابھی تو کل عدم نہیں ہوئے، ابھی تو گھروں میں فورسز نہیں گھسی، ابھی تو بہت سارے مار کے باقی ہیں، ابھی سے اتنا بے حوصلے ہو گئے ہو؟ صبر کرو، حوصلے سے کام لو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا پالا کن سے پڑا ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو پھانسی گھاٹ آباد کیے، ہمارا شیر تو وہ شیر ہے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، اور اس کے سامنے کسی ملعون نے دوبارہ گستاخی کی کوشش کی تو اس نے کہا میں کر تو کچھ نہیں سکتا، اچھل کر تیرے منہ پر تھوک تو سکتا ہوں۔ ہمارا غضب، ہماری نفرت صرف اور صرف حضور کے دشمنوں کے لیے ہے، اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے، وطن کے دشمنوں کے لیے ہے، ریاست کے دشمنوں کے لیے ہے، ریاست کے وفاداروں کے لیے نہیں۔ لیکن اب ریاست کے ذمہ داروں کو پہلے اپنی ریاست کی وفاداری ظاہر کرنی پڑے گی کہ وہ ریاست کے وفادار ہیں کیسے۔ کیا وہ ریاست کے وفادار ان پارٹیوں کو پال کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان اہلوں کو حکومتیں دے کر ہیں؟ کیا وہ ریاست کے وفادار ان کو پال پوس کر اور جناب غلامان رسول پر ظلم کروا کر وہ ریاست کے وفادار ہیں؟ اب تو تمہاری وفاداری مشکوک ہے، ہم تو پہلے بھی وفادار تھے، نہ ہماری وفا کا طریقہ ابھی بدلا، نہ شعار ابھی بدلا، نہ ہماری وفا بدلی۔ اب تو جو میر جعفر کہہ رہا ہے وہ بھی ملک کے سب سے بڑے عہدے کا تم پر براجمان رہا ہے، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی ملک کا بڑا حساس عہدہ ہے۔ اب تو فیصلہ عاشقوں نے کرنا ہے کہ میر جعفر ہے کون۔ اب تو فیصلہ آ گیا ہمارے ہاتھ میں کہ میر جعفر اور میر صادق ہے کون، اور سراج الدولہ کون ہے، یہ بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں جی سیاسی بات نہیں آتی، میں نے کہا ہمیں ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم نے میدان تمہارے لیے چھوڑا ہوا تھا کہ تم پھر ٹور لو، تم دیکھ لو کہ کتنے پانی میں ہو، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ پنجابی زبان کے اندر بھائی تبدیلی دیا دھارا جڑیاں قوم لئی بیٹھی نا، جس نو کوئی سواد رہ گیا تو دوبارہ صحیح، جے کوئی سواد رہندا تے دوبارہ صحیح۔ تو انہوں نہیں پتا اس نے ملک دے نال کی کیتا۔ ایک کہندا جی امریکہ تو سازش ہوئی، میں کہا سازش بات چوئی، تیرے ہوندیاں کشمیر وکیا، 10 کیویں وکیا؟ تیرے ہوندیاں آسیہ ملونہ بار گئی، 10 کنے بھیجی؟ تیرے ہوندیاں عاشقان رسول تے گولی چلی، 10 کنے چلائی؟ تیرے ہوندیاں سادات تے گھراں دی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال ہویا، 10 کنے کیتا؟ تیرے ہوندیاں علماء جیلن گھسیٹے گئے، 10 کنے گھسیٹیں؟ دیکھ نہ گھسیٹن دی کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی نہیں، نہ کڑیاں پا کے کوئی پریشانی ہوئی، بلکہ اسی طرح کہندے رہے کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور کہندے سن کہ جناب مولویاں دا کی کم ہے حکومتہ کرنا، میں کیا امپورٹڈ حکومت رولا پا رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت عمران خان دے نال سارے امپورٹڈ، وہ خود بھی امپورٹڈ، اگوں دی اولاد بھی امپورٹڈ، ان دے گھر والے بھی امپورٹڈ، ٹھیک ہے جی، اے سارے بھی امپورٹڈ، یعنی کہ وزارت عظمیٰ پاکستان دے اندر ہو رہی، اور ملک پاکستان ہے، اس دے اندر سیٹاں تے بیٹھے، لیکن ایک نااہل کو جا کے مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے۔ دیکھو اس ملک دی اس تو بڑی کی مطلب برے دن نصیبے بد نصیبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نائر شخص غدار ختم نبوت، قاتل شہید ناموس رسالت، اور جناب ختم نبوت کے اندر ترمیم کی تھی، اور جو کچھ بن پایا وہ ترمیم کی تھی، ملک دا غدار،
وطن دا غدار, مودی دا یار, جنرل دا یار, اس کو جا کے پوچھا جا رہا ملک دے اندر الیکشن کرائیے کہ نہ کرائیے. پھر تسی کہندے ہو ساڈی وفاداری مشکوک نہ کرو, سانو سیاست دے اندر نہ گھسیٹو. اے پوچھا تا جائے گا نا کہ جنہاں نو تسی سیٹ تے بٹھایا او کس طرح چلے گئے اس شخص کو پوچھن کہ او مائی باپ پاکستان دا, او ماما لگدا پاکستان دا, انہیں کشمیر آزاد کرایا, انہیں کارگل دی جنگ لڑی, انہیں ناموس رسالت 295 سیدھے پیرو دیتا, انہیں کی کیتا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا, اس نے اس ملک میں لوٹ کے کھاتا. اور اس شخص کو مشورہ کیتا جا رہا کہ الیکشن کرائیے نہ کرائیے, اور وہ تو بیٹھ کے حکومت چلائے گا. ویسے ڈب مرن دا مقام ہے سارے واسطے, اور پاکستانیاں نو بھی سوچنا چاہیے کہ اجے تواڈے دل وچ اس بچڑے دی محبت نکلی نہیں. اور کڑا دن آئے گا, 70 سال ہو گئے, ایک اٹھتا کہندا جی روٹی کپڑا مکان, دوسرا اٹھتا کہندا جی میں جناب ترقی لے آواں گا, تیسرا اٹھتا کہندا جی میں تبدیلی لے آواں گا. سارے نو آزما نہیں بیٹھے کی کس چیز دا تانوں انتظار ہے؟ کوئی آسمان تو چیز اترے گی, تہاڈا وطن سوارے گی, تہاڈی عزت دا خیال رکھے گی, تہاڈے آقا و مولا دی حرمت دے اوتے پہرا دے گی. کون کیڑی حکومت آئے گی؟ او ایک کوئی ہے کہندے امریکہ نو جواب, میں گارنٹی نال کہنا اس ملک دے بیٹھے, اس ملک دے عہدے اوتے بیٹھے کسے شخص دی ضرورت نہیں کہ امریکہ دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور رشیا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, اور چائنا دی اکھاں وچ اکھ پا کے گل کر سکے, کیونکہ تسی سارے سود خور ہو. تسی پورے ملک دی معیشت سود اتے چلا رہے ہو. تے جس نے رب رسول نال جنگ لائی ہوے وہ سوچ سکتا کہ وہ کدی فتح پا سکتا؟ وہ سوچ سکتا اس دی معیشت ٹھیک ہو سکتی؟ وہ سوچ سکتا اس ملک دے اندر امن قائم ہو سکتا؟ جس دی رب رسول نال جنگ ہوئے وہ کیویں کہہ سکتا کہ اس ملک دے اندر ٹھیک ہو سکتا؟ اس ملک دے اندر اگر آج بھی معاشی حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اسے فارمولے نہ ہو سکتے ہیں جڑا امیر المجاہدین دے کر گئے. کیوں بھائی؟ او بھائی جڑا تہاڈا قرضہ بندا او چکو تے سود ساڈے کول کوئی نہیں. جے تسی سود دا 1 روپیہ بھی کھاندے ہو, وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیتا کہ 5 سال دے اندر سود ختم کرو. اوے اللہ دے بندے ہو, جے ملکی سازش ہو جاوے رات کو عدالت لگ سکتی ہیں تے سود ایک 10 دن دے اندر, 5 دن دے اندر, بلکہ 5 منٹ دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ ایک لمحے دے اندر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اس واسطے کہ تہاڈی نیت کوئی نہیں. تسی سارے سود دے اوتے پلے ہوئے ہو, اور جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ تے کدی باطل لگے کھلو ہی نہیں سکدا. یہ تک پکی لکھی پڑی گل ہے کہ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا ہوئے وہ سود دی شکل ہوئے, اور رشوت دی شکل ہوئے, وہ جناب بدعنوانی دی شکل ہوئے, کسے شکل وچ جس دی رگاں وچ حرام دوڑدا, جڑا حرام کھاندا, حرام سوندا, حرام لیٹدا, حرام سفر کردا, حرام بیٹھدا, حرام اٹھدا, وہ کدی باطل دا مقابلہ نہیں کر سکتا. باطل دا مقابلہ وہی کر سکتا محمد عربی دا فقیر, جس نو نہ کھان دی پرواہ ہے, نہ پہنن دی پرواہ ہے, نہ جناب کسے ظالم دی پرواہ ہے, بلکہ وہ ہر مقام تے کھڑے ہو کے آخدا کہ ستمگر ادھر آ, ہنر آزمائے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. من سب نبی جن. بھائی اس طرح نہیں, نعرہ لانا ٹھیک لانا. گرمی لگی تو بابا جی 5 سال اس پہلے تے آئے سن, فرماتے سن جنوں گرمی لگتی ہو غازی صاحب دے عرصے نہ آیا کرے. ہاں باویں گرمی ہوئے باویں سردی ہوئے, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. تے من سب نبی جن, من سب نبی جن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے حضرت غازی عامر عبد الرحمان شیبہ صاحب جرمنی گیا سن. اس سے بیانیے دی پاسداری واسطے, اس سے بیانی دی پاسداری واسطے امیر المجاہدین اپنی ویل چیئر تے پورے پاکستان دی گلی گلی کوچا کوچا لبیک یا رسول اللہ دے سپرے نال سپرے کیتا. اس سے بیانیے واسطے تا امت زندہ, ارے بیانیے تے چیک کر دی
پورا کفر چیک کردا کہ ہجے ہے دم خم کے نہیں، ہجے ہے کہ نہیں ہے. اور تسی ایتھے چیک کردے ہو ساڈے جواناں اسلام دے نوجواناں اے دم خم ہے کہ تواڈے گھر آ کے تانوں جواب دے دین. انہاں نوں تکلیف ہے یہ کہ وہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش یا فرنگ. اے جرمنی جا کے ساڑی ترقی کیوں نہیں دیکھتے؟ اے جرمنی جا کے ساڑی فحاشی کیوں نہیں دیکھتے؟ اے جرمنی جا کے اپنے حبیب کی زلف نہ بھولے، اے جرمنی جا کے بھی بددعا دے مکڑے نہ بھولے. انہوں نے تکلیف ہے ہی ساڑے کو لے اور کی ہے. ورنہ سعد رضوی نے کیڑا بم بنے ہویا، شاہجی صاحب نے کیڑا بم بنے ہویا، غازی صاحب نے کیڑا بم بنیا، محمد علی نے کیڑا بم بنیا. انہوں نے پتا کہ جناب سب کچھ ختم کر دو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی. او امت کس طرح سے کھڑی ہو سکتی ہے؟ ساڑھے آقا و مولا دا نام. کتنا کیا گزرا مسلمان ہوئے، کتنا بدعمل ہوئے، لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دے ہوتے کوئی سودا نہیں کر سکتا، نہ اپنے آقا و مولا دی عزت دے ہوتے کوئی ایک حرف برداشت کر سکتا. اور یہی مسلمان ہونے دی نشانی، یہی اصل مسلمان ہونے دی نشانی. ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑھے بڑے بہت بڑے سن. وہ اے تو سانو چپنا ٹکڑ گئی نہ جنہاں نو گل کرنی آندی، نہ جنہاں نو بات کرنی آندی. اور دیکھو کفر بھی سارا شکلاں دیکھ کے کہنا ہونا بھائی اے او پاکستان دے نمائندے جس پاکستان نو 47 دے مسلمانہ نے لکھاں قربانیاں دے کے اسلام دے نام واسطے لیا سی. انہاں دی شکلاں دیکھ کے کہنا ہونا بھائی اے اس اسلامی ریاست دے نمائندے، اے اس اسلامی نظام دی گل کرنے والے لوگوں دے اولادان. اے اولاداں نہیں ہیں، اے ایجنٹن. او بھاویں عمران خان دی شکل چون، او بھاویں زرداری دی شکل چون، او بھاویں ڈکٹیٹر دی شکل چون، او بھاویں مشرف دی شکل چون، او بھاویں جناب نواز شریف دی شکل چون، او حمزہ دی شکل چون، او جناب شہباز شریف دی شکل چون، او کسے دی شکل چون. اے سارے امپورٹنٹ ہیں، اے سارے امپورٹنٹ ہیں. اس ملک نو اس دا حقیقی وارث ملے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ بابا جی فرماندے سن نگی چادر تاڑ کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے. یعنی سب نو پتا کہ اس نے ملک دے نال کی حشر کیتا. پھر بھی نہیں جی عمران خان آزادی دا بیانیہ لڑیا. میں کہا کس کو آزادی؟ دس تا صحیح کس کو آزادی؟ امریکہ کو آزادی؟ امریکہ نو کشمیر تا لکھ کے دیا آیا کاغذات. گل کسے نے کی تھی؟ چو کسے نے کی تھی؟ میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ ذمہ دار ہوندا او بننا نہیں کپڑ دینا. ایک جٹ ہوئے سادہ ایتھے دیہاتی بیٹھیا، اس نو پوچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے، تیرا جناب نال بننے نال بننا ہوئے، تیری رشتہ داری بھی ہوئے، او تیرے بننے صرف لیک مارے ہڑ دی، صرف لیک مارے تو انہوں بڑھن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے. اس دا مطلب ہے کہ جٹ جگری بھی غیرت موجود نہیں ہے نا. اور کہندے ہو کی کہندے ہو اسے ایتھے کی کہندے ہو؟ وٹ. ساڑی زبان چوڑ آ دین بھائی ایک وٹ نہیں ادھر کرن دیں اسی. جٹ کرن دینا وٹ ایک ادھر کرن دینا نہیں کرن دینا. انہاں پورا کشمیر دیتا، پھر نام ہمشیر بھی دیتی آفیہ صدیقی. پھر اس تو بعد ایک گل کرتے ہیں کہ جناب اسی آزادی ہوئے، آزادی تو آڑے واسطی گل نہیں. آزادی ہوئی، آزادی دی گل بھی ہوئی کر سکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جنہاں نے 1800 جنہاں دے بڑے نے 1857 وچ انگریزاں دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسماں دے اوتے گرم استریاں ملوا کے اور انہاں وچ مرچ اور لون بھروا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے جنہاں نے وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے جنہاں دے بڑیاں نے انگریز دے گھوڑے نو خرخرے کیتے ہوئے. وہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اینا سارے دے شجرے نسب اٹھا کے دیکھو. میں گل نہیں کرتا پاکستان دا سابقہ وزیر خارجہ اے جڑا ہونے اتریا اس دے وڈیاں نے 1857 دے سارے مجاہدین آزادی دی لسٹ فراہم کیتی انگریز نو. اے تاریخ گواہے اے سارے غلام ابن غلامن، اے سارے غدار ابن غدارن اس ملک نو درست ہتھ کدی جان نہیں دیتا گیا. ایک گل تو پھر جدو اسی محافظہ نہ بیٹھا گے نا ادو کرن گیا کہ اس ملک نو لٹن والے کون ہیں، اس ملک نو دو لخت کرن والے کون ہیں، ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگانے والے کون ہیں. یہ تو ان سے پوچھا جائے گا نا جس کی قبر پر 3 بار آپ نے سندھ کی حکومت اس کو جناب پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا ہے اور سندھ کے بچے دودھ کے قطرے کے لیے تھر کے بچے مر جاتے ہیں. ہم ان کو محافظ کیسے مان لیں؟ جو عدالت عظمیٰ کا امیدوار بنا دے اس ملک میں ہم اس کو کیسے مان لیں آئین کے محافظ؟
اور اس وطن کے محافظ. اس وطن کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. اور اس کے آئین کا محافظ بھی وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے. میں آپ کو سچی بات کرنے لگا ہوں. ایک ہی جس میں یہ آئین لپیٹنے لگے تھے اگر آپ کے قائدین بروقت فیصلہ نہ لیتے. ان سے کیا بعید ہے جو مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں روزے کی حالت میں. آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے. ان کو تو پتہ ہے آئین میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے. آئین کی وجہ سے قادیانی اس ملک میں کافر ہے, ورنہ یہ بات نہ کرنے دے. ان کو پتہ ہے 295 آئین کا حصہ ہے. ان کو آئین کھٹکتا ہے. ہمارے بابا جی پہلے کہہ کے گئے ہیں آئین کی طرف کوئی میلی آنکھ اس وقت کرے گا جب ہماری گردنوں سے گزر کے جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کی باقاعدہ نماز ہوگی. آپ سب نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. اور ایک آخری بات, آج کے بعد تحریک لبیک کا کارکن ہو یا ذمہ دار ہو یا ورکر ہو یا سپورٹر ہو, اس کی میری طرف سے ایک ڈیوٹی ہے کہ آج کے بعد آپ نے ہر روز نئے 10 لوگوں کو دعوت دینی ہے. اس کے لیے گھر کا دروازہ کھٹکانا پڑے گھر میں جانا ہے, گلیوں میں جانا پڑے گلیوں میں جانا ہے, بازاروں میں جانا پڑے بازاروں میں جانا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ فلاں کیا کہے گا, یہ نہیں سوچنا فلاں کیا کہے گا. وہ اپنے جھوٹے بیانیے کے لیے ملک میں پھرے, گلی گلی پھرے. کیا آپ حضور کا نعرہ لے کر حضور کا نام لے کر گلی گلی نہیں جا سکتے؟ ہاتھ کھڑا کرو سارے. انشاءاللہ حضور کے دین کا پیغام گلی گلی لے کر جائیں گے اور ہر روز نئے 10 بندوں کو دعوت دیں گے. کیا حضور کے دین کی طرف, اس دین کی طرف جو بڑی عزتوں والا ہے, اس دین کی طرف جو عمر کو ساتھ لگائے تو عمر خطاب بنا دیتا ہے, اور جو جناب بلال کو لگائے تو بلال حبشی بنا کر کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تمام حضرات صفحے